کیا شب برات میں جاگنا اور روزہ رکھنا صحیح ہے؟ 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں. صرف جمہور کے نزدیک عبادت ہے 15 شعبان کی، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز، میرا اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان ہے، پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے، نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے، نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے. عمل ہمارے ملکوں میں بڑے زور و شور سے ہوتا ہے، حلوے بھی پکتے ہیں، کھانے بھی چلتے ہیں. دین اسلام اللہ کی دی ہوئی بھیجی ہوئی ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے رہنما شریعت ہے جس کے اندر اب کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور یہ عمل اضافہ ہے. اگرچہ اچھا ہے، کوئی یہ کہے کہ اچھا ہے روزہ رکھنا، بری بات تو نہیں، ہم بھی کہیں گے اچھا ہے، لیکن یہ اسلام اور دین تب بنتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے اور پیارے حبیب کے پیارے اصحاب اس میں عمل کرتے. جب یہ عمل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کسی صحیح حدیث سے، اور نہ آپ کے پیارے اصحاب سے ثابت ہے. آپ کی زندگی میں 23 سال میں یہ مہینے بار بار آئے، 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، لیکن 23 سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کو اکٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شب برات بھی ہے اور آج شب معراج بھی ہے، تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہیے، آج آپ کو اتنے روزے رکھنے چاہیے صبح اٹھ کے، اور آپ کو یہ اعمال کرنے چاہیے. امت کو اس بات کا حکم. دین کے نادان دوستوں کی آپ نے گفتگو سماعت کی، جن کا یہ کہنا کہ شب برات ایک من گھڑت رات ہے اور اس موضوع پر کوئی ایک صحیح حدیث بھی موجود نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ شب برات کے بارے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس رات کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے کچھ بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے. حقیقت حال اس طرح ہے کہ 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں جن کے مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا. علامہ ناصر الدین البانی سلسلۃ الاحادیث میں ذکر کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو شب برات کو صرف من گھڑت سمجھتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہوئے کوئی عار اور شرم محسوس نہیں کرتے کہ یہ حدیث کی کتاب سے ثابت نہیں ہے، علامہ ناصر الدین البانی ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں یہ جلد باز لوگ ہیں، یہ تحقیق کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ سنی سنائی پر زیادہ یقین اور ایمان رکھتے. البانی نے شام کے ایک بڑے عالم اور محقق جمال الدین القاسمی کی کتاب اصلاح المساجد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب جمال الدین القاسمی نے جو اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا شب برات کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے اور ان کی قلت نظر قلت مطالعہ ہے. انہوں نے تحقیق نہیں کیا اور انہوں نے فوراً سے پہلے یہ کہہ دیا جی شب برات کے حوالے سے تو کوئی حدیث ہی صحیح موجود نہیں ہے، جبکہ الترغیب والترہیب میں جناب مالک بن عامر بن معاذ بن جبل کے طریق سے جو حدیث مروی ہے، علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ نہ موضوع ہے نہ ضعیف ہے نہ حسن لی غیری ہی ہے، یہ صحیح حدیث ہے. اور حدیث پاک کیا ہے؟ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ الى جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او لشاحن. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس رات مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہم وقت ہی متوجہ ہوتا ہے. یہ خاص راتیں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جوبن پر ہوتی ہے،
اللہ رب العزت اس رات مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے، جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا یا جس کا دل بغض و عناد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسے بخشے نہیں جاتے، بقیت تمام احباب بخشے جاتے۔ الترغیب والترہیب میں امام منذری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہ جناب ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا، علامہ البانی نے خود کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور پھر اس باب میں اس موضوع میں حسن حدیثیں بھی موجود ہیں جو کہ حضرت ثعلبہ سے مروی ہیں۔ یہ کہنا کہ شب برات کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لوگوں نے حلوہ کھانے کے لیے اس رات کی فضیلت گھڑ رکھی ہے، آپ مسلمانوں کے بارے سوء ظن رکھنے لگے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے بارے اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ حلوے کھانے کے لیے اس رات اللہ کے حضور آتے؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے حضور اس لیے گڑ گڑاتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز کھانے کو مل جائے؟ یہ رات اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، علماء کرام جو اس رات لوگوں کو مولا کی عبادت کے لیے بلاتے ہیں، چاہے جائے کہ آپ ان کا ساتھ دیں، آپ دین کے نادان دوست بنتے ہوئے انہیں، جو چند لوگ مسجد میں آتے آپ انہیں بھی آنے سے روک رہے۔ اگر اجتماعی طور پر نہیں، آپ انفرادی طور پہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ جناب کا یہ فرمانا کہ حدیث ضعیف ہے، عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ کا یہ کہنا کہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں جی حدیث ضعیف کہہ دیا تو مطلب حدیث ہی نہیں ہے، تو حدیث ضعیف کو متروک نہیں ہوتی، حدیث ضعیف مردود نہیں ہوتی۔ فضائل کے باب میں محدثین کرام نے اتفاق کیا ہے، ضعیف حدیث بھی آ جائے تو قبول کی جاتی۔ اور ضعیف حدیث ہے کیا، یہ بھی تھوڑا میں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں۔ اگر کوئی کہتے ضعیف حدیث ہے، پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی حلال و حرام کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے حضور آنا ہے۔ کمال کی بات ہے آج کا مسلمان ثبوت مانگتا ہے کہ اللہ کے حضور ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو دلیل دیجئے، اللہ کے حضور سر کو جھکانا ہے تو ثبوت پیش کیجئے۔ ایک مسلمان ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ سے معافی اس وقت مانگنی ہے جبکہ مجھے کوئی صحیح حدیث دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض نادان دوستوں سے سن رکھا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف ہوتی کیا؟ ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، زید اور عمر دو گہرے دوست ہیں۔ عمر تھوڑا بیمار ہو گیا، بخار آ گیا ہے، کمزوری محسوس کر رہا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے۔ طبیب سے زید کہتا ہے جی میں تندرست ہوں، میں اپنے دوست عمر کو دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ طبیب کہتا ہے تھوڑا ضعیف ہے، غذا اچھی کھائے گا، دوا دارو استعمال کرے گا تو اچھا بھلا چنگا ہو جائے گا۔ اگر ساتھ میں کوئی آپ جیسا بیٹھا یہ کہہ دے کہ یہ عمر تو آدمی نہیں ہے اس لیے کہ کمزور ہو گیا، تو طبیب کہے گا اللہ کے بندے کمزور ضعیف ہو گیا ہے تو کیا آدمی نہیں رہا؟ یہ مقام انسانیت سے گر گیا، اس کی آدمیت ختم ہو گئی ہے۔ ضعیف ہے، غذا اچھی کھائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، دوا دارو استعمال کرے گا تو بہتر ہو جائے گا۔ یہ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھیے، حدیث کو ضعیف کہہ دینا حدیث مردود نہیں کر دیتا، حدیث کو رد نہیں کر دیا جاتا۔ اگر حدیث ضعیف ہے یعنی تھوڑی کمزور ہے، راویوں کی وجہ سے کسی اور طریق سے وہ حدیث آتی ہے تو وہی حسن لغیری ہو جاتی ہے، مختلف طرق اور روات اسانید کے ساتھ وہ حدیث آتی ہے، یہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کہ نہیں جی یہ ضعیف ہے تو حدیث ہی نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا یہ فرمان ٹھیک نہیں ہے، ہر راویوں پہ کلام ہوتا ہے۔ حدیث میں دو چیزیں عمومی طور پہ بیان کی جاتی ہیں، ایک ہوتی سند، ایک ہے متن۔ تو سند چین آف نریٹرز کو کہتے ہیں، راویوں کے ناموں کو سند کہتے ہیں، اور متن ٹیکسٹ کو کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے فرمان پر کبھی کوئی فتویٰ نہیں لگایا جاتا، اس پہ جرح و تعدیل نہیں ہوتی، راویوں پر ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان تو کبھی ضعیف نہیں ہوا، آپ کا فرمان تو کبھی مردود نعوذ باللہ نہیں ہوا۔ اور پھر
حدیث ضعیف کے بارے یہ کہنا کہ یہ حدیث کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، ایسے لوگوں کا یہ قول کسی صورت قابل قبول نہیں۔ عمومی حالات ہوں تو کہتے جی صحاح ستہ سے دکھائیں، کوئی حدیث ہے تو صحاح ستہ سے دکھائیں۔ اب صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت و جماعت کی 6 صحیح ترین کتابیں، تو بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، ابو داؤد ہے۔ سنن الترمذی کی روایت ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ۔ اب اگر آپ کہتے ہیں جی صحاح ستہ سے دکھائیں تو صحاح ستہ کی روایت ہے سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بیان کرتی ہیں شعبان المعظم کی 15ویں شب تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر موجود نہ تھے۔ میں تلاش میں نکل گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ جنت البقیع قبرستان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اللہ کے حضور مناجات ہو رہی ہیں۔ جب مجھے دیکھا آپ نے فرمایا عائشہ تو نے کیا سمجھا اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے حق میں خیانت کریں گے، تجھ پر زیادتی کریں گے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کی طرف تشریف لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ رات ایسی بابرکت رات ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت عطا کر دیتا۔ یہ سنن الترمذی کی روایت ضعیف ہے تو فضیلت میں بھی معتبر نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت کی رحمت ندا دیتی، آسمان دنیا پر مولا نزول جلال کرتا ہے کوئی مانگنے والا عطا کر دوں، ہے کوئی رزق میں کشادگی چاہنے والا اس کا رزق کشادہ کر دوں۔ یہ آج کل جو ہم عرضیاں درخواستیں لیے پھرتے ہیں، کبھی کسی محکمے میں دیتے ہیں، کبھی کسی محکمے میں دیتے ہیں، ایک عرضی اللہ کو بھی پیش کر دی جائے، ایک درخواست اللہ کے حضور بھی حاضر کر دی جائے۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں عرضیاں رد نہیں ہوتی، آج نہیں تو کل مولا ضرور عطا کر دیتا ہے۔ کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا روزی دے دوں، ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کر دوں۔ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا؟ مولا کی رحمتیں آوازیں دیتی، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ۔ آپ لوگوں کو بخشش مانگنے سے روک رہے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ کے حضور گڑ گڑانے سے روک رہے ہیں، آپ لوگوں کے اللہ کے حضور سر جھکانے سے روک رہے ہیں، اور مسلمانوں کے بارے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ حلوے کھانے کے لیے یہ راتیں بنا رکھی۔ خدا کا خوف کریں اور مسلمانوں کو اللہ کے حضور حاضر ہونے سے نہ روکیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، اللہ کی طرف مائل کیجئے، جوڑنے والے بنیے، توڑنے والے نہ بنیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مرید قینچی کا تحفہ لے کے آ گیا، آپ نے فرمایا اگلی دفعہ آنا تو سوئی لے کے آنا۔ اگلی دفعہ تو سوئی لے گیا، متذبذب تھا، عرض کرتا ہے کہ حضرت سمجھ نہیں آئی، قینچی مہنگی ہے سوئی سستی ہے۔ آپ نے فرمایا تو محبت سے لے کے آیا تھا، رکھ لی، دل مطمئن نہیں ہوا، اس لیے کہ قینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے، سوئی اس لیے منگائی کہ سوئی جوڑنے کا کام کرتی۔ ہم جوڑنے والے لوگ ہیں، ہم توڑنے والے لوگ نہیں۔ سامعین کرام، 10 صحابہ کرام سے مروی روایات کے بارے یہ کہنا کہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر موضوع بات کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر فیبریکیشن کیا ہوگی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 33 یا 34 روایات صحابہ سے اس رات کے حوالے سے نقل کی۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں 15 روایات مرفوعہ موقوفہ ذکر کی جو اس رات کی فضیلت پر وارد ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ رات کچھ بھی نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، لوگوں نے اپنے حلوے سیدھے کرنے کے لیے اس رات کی عظمت بیان کی ہے، ایسے دین کے نادان دوستوں سے ہم گزارش کرتے ہیں خدا را لوگوں کو اللہ کے حضور حاضر ہونے سے نہ روکیے، لوگوں کو روزہ رکھنے سے نہ روکیے۔ عبادت ہے، عبادت کے لیے بھی آپ کو دلائل کی ضرورت ہے، دلائل دیں، پھر آپ کہتے ہیں جی حدیث ہی صحیح نہیں ہے۔
اور عام آدمی کو تشویش زدہ کر دیتے ہیں، اس کا ذہن تشکیک زدہ کر دیتے ہیں کہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ اب اس کو بیچارے کو کیا معلوم کہ حدیث ضعیف، حدیث موضوع نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ انسانیت کو ہر بلا اور وبا سے محفوظ فرمائے۔